خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جو کربلا میں اتنے مصائب ہیں جس کے ایک حصے کو پڑھوں تو دوسرا حصہ چھوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پڑھوں تو تیسرا چھوٹ جاتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اہل بیت کو کتنا پریشان کیا گیا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ایک وقت ایسا ہے جب تک سکینہ نے پیاس کی شکایت کی ہے، مگر ایک وقت ایسا ہے جب پیاس کی شکایت کرنا ہی بند کر دیا ہے سکینہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پانی کہتی تھی تو تعزیہ نہیں، جب پانی کہتی تھی تو ظلم ہوتا تھا، جب پانی کہتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے۔ ایک وقت تک تو دکھائی دیتا ہے کہ سکینہ نے پانی کے لیے پانی کے لیے بات کی، ایک وقت آتا ہے جب سکینہ نے پانی کے لیے بات کرنا بند کر دیا۔ میرے عزیزو، کربلا کے اتہاس میں یا اہل بیت کے اتہاس میں اگر دیکھیں، کچھ سر ہیں جو بہت زخمی ہیں، ان میں پہلا سر علی ابن ابی طالب کا سر ہے۔ ایک باپ کی مجلس ہے، ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اپنے باپ کی پوری زندگی چل رہی ہے کہ کیسے زمین سے آسمان تک میرے باپ نے میری ہاتھوں کو پکڑ کے مجھے جینا سکھایا، مجھے چلنا سکھایا، مجھے کام کرنا سکھایا، ہے نا، چیزوں کو سمجھ رہا ہے وہ بیٹا۔ میں اسے یاد دلانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں، اور کربلا سے پہلے میں تمہیں کوفے لے کے چلتا ہوں جہاں علی کے سر پر وار ہو رہا ہے، اور علی کا سر اس طرح زخمی ہوا، علماء فرماتے ہیں جیسے بیچ سے قرآن کھول دیا جائے، تو اس سر زخمی ہوئے، اس میں پہلا سر علی ابن ابی طالب کا ہے۔ دوسرا سر بتاؤں آپ کو کس کا ہے؟ دوسرا سر عباس کا سر ہے۔ پھر آپ کو بتاؤں تیسرا سر کس کا ہے؟ تیسرا سر خود حسین کا سر ہے۔ پھر آپ کو بتاؤں چوتھا سر کس کا ہے؟ چوتھا سر اس زینب کا سر ہے جس نے اس پتھر پر سر رکھا ہوا ہے جس پر حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ وہ ظالم نے بیلچہ مارا ہے، زینب کے سر پہ بیلچہ کچھ اس طرح لگا کہ سر اٹھا اور پھر دوبارہ پتھر پہ بیٹھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کربلا کے میدان میں اگر نزدیک جا کے دیکھو گے تو تمہیں دو تین چیزیں دکھائی دیں۔ کچھ تلوار ہیں جن کے زخم بڑے بھاری ہیں، کچھ نیزے ہیں جن کے زخم بڑے بھاری ہیں، اور کچھ تیر ہیں جن کے چھوڑے ہوئے زخم بڑے بھاری ہیں، کچھ پتھر ہیں جن کے دیے ہوئے زخم بہت بھاری ہیں۔ میں کیا تمہیں سناؤں؟ چلو میں تمہیں زینب کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں جب زینب کو بلایا گیا، جب زینب کو لینے حسین خدا ہے معذرت سیدی تحریر فرماتے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی زینب کو لے جانے کی بات کی عبداللہ سے فرماتے ہیں عبداللہ مولا میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ حسین باہر آئے، سجاد سے فرماتے جا اپنی پھوپھی کو لے آ۔ سجاد زینب کے پاس آگے فرماتے پھوپھی اماں چلو بابا نے بھیجا ہے، بس ایک سوال کا جواب دے تو پھوپھی چچا آئے آپ نہیں گئی، بھیا آئے آپ نہیں گئی، بابا آئے آپ نہیں گئی، میرے ساتھ کیسے چل رہی ہیں؟ فرمایا اس سوال کا جواب 11 محرم کو دوں گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں زینب کس طرح سے آئی؟ میں تمہیں ایک دوسرا منظر دکھانا چاہتا ہوں، بڑا عجیب سا منظر ہے۔ یہ کون سا منظر ہے؟ زینب کے ہاتھ پس گردن سے بدے ہے، آنے والے کسی ظالم نے پتھر اٹھایا اور زینب کے سر پہ مارا، زینب کا سر زخمی ہوا، خون نکلا، خون نکلتے ہی زینب کی آنکھوں نے نیزے پہ تو سروں کو دیکھا، یہ محمد کے سر نے فرمانے لگی لال اگر تم جوان ہوتے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چلو تیسری منزل کو یاد کر کے مجلس تمام کر دوں۔ مدینے میں زینب بیٹھی ہوئی ہے، عبداللہ گھر پہ آئے ہوئے ہیں، زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، عبداللہ نے کہا بی بی بس یہ بتا دے کربلا میں کیا ہوا؟ زینب نے سنانا شروع کیا، اور محمد کا تذکرہ کیا، سناتے زینب کی چادر ہاتھوں سے ہٹی، عبداللہ نے کوئی نشان دیکھا، غش کھا کے گر پڑے۔ جب غش سے افاقہ ہوا عبداللہ کیا ہوا؟ بی بی تیرے ہاتھوں میں نشان، عبداللہ نہیں دیکھ پائے نا۔ پھر سوچو سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا، شرابیوں کا دربار
ساتھ بارہ گلے ہائے کربلا اللہ